میرا سوال جو ہے وہ محترم کفایت اللہ سنابلی صاحب سے، اور سوال میرا یہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ کیا وہ عیب کی حیثیت رکھتی ہے؟ کیونکہ مصنف عبدالرزاق کی جو صحیح روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، اور مسند بزار کی روایت بھی جو ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو خصی بنانے سے جو ہے وہ سختی سے منع فرمایا ہے۔ اچھا، سلف کے اندر اس میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم خصی جانور کی قربانی کی بات کریں تو وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، حضرت انس سے، حضرت علی سے بھی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابی عالم، مسند علی بن جید کے میں ثابت ہے اسی۔ اور غیر خصی کی اگر بات کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت سوال ہے یار پورا سوال میرے خیال سے آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ خصی کی قربانی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی جی جی، بس مجھے اس کا جواب دے دیں، اس کا ذرا تفصیل سے جواب دے دیں پورا جو ہے آپ۔ تفصیل سے مختصر ہی انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن و حدیث میں کہیں یہ بات نہیں ہے، شریعت میں قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یہ مقدمہ ہی غلط ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ قربانی کے جانور میں کسی طرح کا عیب نہیں ہونا چاہیے، پھر کہتے ہیں وہ خصی کر دیا گیا، اس کو کاٹ کے نکال دیا گیا تو اتنا بڑا عیب آ گیا تو قربانی کیوں کریں گے؟ تو یہ غلط فہمی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں ہے کہ عیب یعنی جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن حدیث میں کیا ہے کہ جانور میں فلاں فلاں عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی مینشن کیا گیا، یعنی عیوب کی لسٹ دی گئی ہے۔ جو سنن نبی داؤد وغیرہ کی روایت ہے وہ کیا ہے کہ 4 طرح کا عیب جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ العورا، اس کا کان، بین نوروہا، جس کا کانا پن جو ہے ظاہر ہو۔ اس کے طرح المریضہ، بیمار، بین مرضوہا، اس کی بیماری ظاہر ہو۔ اسی طرح الارضا، یعنی لنگڑا پن، بین نزلوہا، اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور چوتھا ہے الکثیر التی لا تنکی، جو بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے جس میں گوشت وغیرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے 4 کی انگلی اٹھائی۔ برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلیاں اٹھائی تھی، میری انگلیاں چھوٹی، نبی کی بڑی تھی، یہ بھی وضاحت کرتے ہیں۔ تو 4 ایسے گن کے بتا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ 4 عیوب اگر جانور میں پائے گئے تو قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہے قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، آپ کو اس سے بیٹر جانور چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانور میں کوئی خروش تک نہ لگی ہو، اچھی بات ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے یہ کنڈیشن نہیں رہ سکتے۔ آپ کا اپنا عزیمت کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، بہت اچھا لینا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کے لیے نہیں بول سکتے۔ تو یہ صرف 4 عیوب ہیں۔ باقی کچھ روایتیں ایسی ہیں جس میں کان کا ذکر ہے، جو ہے اسی طرح سے سینگ کا ذکر ہے، یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ حتیٰ کہ جن علماء نے ان کو حسن بھی کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ استحباب کا ہے، یعنی یہ چیزیں بھی دیکھ لیں، لیکن اصل جو لازمی شرطیں وہ 4 ہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسر کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب ہونا نہیں چاہیے، یہ بات قرآن حدیث میں ہے نہیں، شریعت میں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں فلاں فلاں عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو لسٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے کہ یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، اس میں خصی والی بات مینشن نہیں ہے، اس لیے وہ خصی کیا گیا، وہ عیب ہو یا نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں آپ اسے عیب نہ مانو تو بھی قربانی ہے، آپ اسے عیب مانو تو بھی قربانی ہے۔ جی بھائی صاحب۔ اچھا، ایک دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، تیسری بات، شیخ نے 2 بات کہہ دی۔ دیکھیے، خصی کرنا جانور کو ایک الگ چیز ہے، اور خصی جانور کی قربانی کرنا ایک الگ چیز ہے۔ ان 2 چیزوں کو مکس نہیں کریں آپ۔ جیسے خصی کرنے سے ممانعت چلیے، روایتوں میں بھی میرے خیال سے بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف خصی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو خصی کرنا جانور کو یہ ایک الگ عمل ہے، اس کا حکم الگ ہوگا، اور ایک جانور خصی کیا ہوا ہے تو اس کی قربانی کرنے کا حکم الگ ہوگا۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے منع کیا ہے، گدھی اور گھوڑے کو ملانے سے منع کیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو وہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ جی 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 بالکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 3 چیزوں سے منع فرمایا، اس میں سے ایک ہے ولا ننزی الحمور علی الخیل، کہ ہم گدھی کو جو ہے نا وہ گھوڑے سے ملاپ نہ کرائیں، اور اللہ کے حدیث میں بھی کہا کہ ایسا کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو جانتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے اور گھوڑے کو ملانے سے منع کیا، ان کے ملاپ سے منع کیا ہے۔ پر گدھے اور گھوڑے کے ملاپ سے جو خچر بنتا ہے، خچر پیدا ہوتا ہے، اس خچر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر باقاعدہ خچر تھا جو مقوقس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تھا، اور اس کا نام دلدل تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سواری کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ منع تو کیا ہے کہ گھوڑے کو اور گدھے کا ملاپ نہ کرایا جائے آپس میں، گھوڑی اور گدھے کا یا گدھی اور گھوڑے کا ملاپ نہ کرایا جائے، لیکن اس ملاپ کی وجہ سے جو جانور پیدا ہوتا ہے خچر، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو حکم ہے وہ الگ ہے، لیکن اس حکم کے بعد اگر کسی نے ملایا اور ملانے کی وجہ سے جو جانور پیدا ہوا اس پر اللہ کے نبی نے سواری کی ہے. تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ خصی کرنا کسی درجے میں مکروہ یا حرام ہے، الگ الگ علماء کے اقوال ہیں اس میں، تو اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ وہ ممنوع ہے، تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ خصی جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. قربانی ایک الگ حکم ہے اور خصی کرنا ایک الگ حکم ہے. نہیں تو پھر وہ مصنف عبدالرزاق کی روایت کا کیا ہوگا جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صاحب صاحب بیان کرتے ہیں. میرا کفایت اللہ سنابلی صاحب سے اٹینشن کا سوال ہے اس کے اوپر. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحیح روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے. موضوعین کا لفظ غالباً ترمذی وغیرہ میں روایت موجود ہے. اقرنین املحین موضوعین، موضوعین شیخ البانی نے سے وہ بھائی صاحب مصنف عبدالرزاق کی روایت سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں میں پہلے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی جو ثابت ہے نا، اس تمام کے اندر عبداللہ محمد بن عقیل ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے، ایک سنن ابی داؤد کے اندر ہے. ارے میرے بھائی اس کو چھوڑیے، ضعیف ہے وہ. مصنف عبدالرزاق کی کوئی روایت آپ بتا رہے تھے، اس میں کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے نا، جس کے اندر کے جو لوگ جانوری کو خصی کرتے ہیں، اس میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ اس میں انہوں نے جانور کے نا عیوب کو شمار کیا ہے. جو تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا، مجھے الفاظ سے یاد نہیں ہے. میں نے کہا نا آپ کو خصی کرنے کے بارے میں آپ کو ممانعت مل جائے گی. بعض حدیثوں میں بھی خصی کرنے کی ممانعت ہے، پر جانور خصی ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے، اس کی ممانعت کہاں ہے؟ جی میں یہی کلیئرفیکیشن چاہ رہا تھا دراصل کفایت اللہ سنابلی صاحب سے کہ اس پہ ذرا تھوڑی سی نا تفصیلی روشنی ڈال دیں کہ جانور، کیونکہ میرا تعلق ادھر پاکستان سے، کراچی سے، ٹھیک ہے نا، اور میں اہل حدیثی ہوں. نہیں، میں نے ایک اصولی بات کہہ دی میرے بھائی کہ اگر آپ اسے عیب مان بھی لو کہ کسی نے عیب کہا ہے تو وہ عیب قربانی سے مانے نہیں ہے. قربانی سے مانے صرف 4 عیب ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس 4 کے علاوہ کوئی بھی عیب ہو جانور میں وہ قربانی سے مانے نہیں ہے. اچھا اس کا مطلب یہ کہ جانور کے جس روایت کے اندر یہ آیا، ترمذی کے اندر ہے میرے خیال سے روایت کہ جانور کی جیسے سینگ وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضعیف روایت ہے. جیسے آپ نے یہ مجین کو ضعیف کہہ دیا نا، ویسے وہ ضعیف روایت ہے. آپ کو بھی پتا ہے روایت ضعیف ہے، آپ کو بھی پتا ہے روایت ضعیف ہے. جی بالکل صحیح ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے ذخیرے کے اندر، اتنے بڑے ذخیرے کے اندر، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہمیں کوئی ایسی صحیح حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خصی جانور کی قربانی کی؟ یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں معلوم. دیکھو ہمیں نہیں معلوم کہ خصی جانور کی قربانی کی ہے کہ نہیں کی ہے. بعض روایتوں میں ملتی ہے، جیسے ابھی اسکرین پہ لائے تھے، کچھ لوگوں نے صحیح کہا، کچھ لوگوں نے ضعیف کہا. لیکن یہ اصل کیا ہے، اللہ کے رسول نے جن عیوب کو بتا دیا اس کے علاوہ ہم نہیں دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو کنڈیشن شریعت نے رکھی آپ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے رسول نے بتا دیا یہ عیب نہیں، باقی چھوڑ دیا ہے. یہ ایک استناس ہے کفایت بھائی. یہ جو انہوں نے پوچھا، جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں موٹا کرنے کا جانور جو جانور خصی نہیں کیا گیا ہوگا، عام طور پہ دیکھ لیجئے وہ تندرست نہیں ہوتا ہے، وہ عموماً جو ہے دبلا پتلا ہی رہتا ہے. اور موٹا اور تندرست تبھی ہوگا جانور جب وہ خصی کیا ہوا ہو. بکروں میں آپ جو ہے بکروں میں دیکھیں گے خصی کیا ہوا رہے گا تبھی وہ تندرستی کی طرف مائل ہوگا. اگر خصی نہیں کیا ہوا ہے تو بہرحال اس میں موٹے کا لفظ تو نہیں صادق آئے گا. آپ دیکھ لیجئے بازار میں، مارکیٹ میں جتنے خصی جو نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں جانور، وہ موٹے نہیں ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں لیکن موٹے نہیں ہوتے ہیں. کننا نسمن الاوذیاء کے الفاظ آئے ہیں. تو اس سے استناس ضرور کیا جا سکتا ہے کہ گویا اشارہ اس میں موجود ہے کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی صحابہ کے ہاں موجود تھی، کیونکہ جانور موٹا ہوتا ہے بکرا وغیرہ تبھی جب اس کی جو ہے اس کو خصی کیا گیا. جی شیخ کفایت، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں موضوع پر؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جانور، یعنی جو جانور کا نام آ گیا قرآن اس میں، وہ جانور کافی ہے. اور جانور ایسا ہو ویسا ہو، اس جانور ہونا چاہیے، بس جانور ہونا چاہیے. بھائی اونٹ ہے، بکرا ہے، یہ ہونا چاہیے بس. وہ بکرا کیسا ہو یہ آپ اپنی طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے. جو مطلق کہہ دیا گیا اس میں وہ کوئی بھی بکرا جو گن کے بتا دیا عیوب، بس وہی عیوب نہیں ہونے چاہیے. بس اگر وہ ہر طرح کے عیوب شمار کیے جاتے تو اللہ کے رسول صرف ایک جملہ کہہ دیتے، جانور میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 گن کے فرمایا. بس وہ نہ ہو کیسا بھی جانور ہو، قربانی ہو جائے گی اس کی. خصی ہو نہ ہو، اس کے چمڑے پہ داغ ہو، کٹا ہو، کہیں کچھ ہو گیا، کچھ بھی ہو، قربانی ہو جائے گی. ہاں آپ بہتر سے بہتر جانور چننا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ دوسروں کے لیے لازم نہیں کر سکتے. جی شیخ صفا، میرے خیال سے یہ اس بیچ میں یہ مسئلہ مرزا علی انجینئر نے جو اٹھایا ہے وہ صرف شیعوں کی موافقت میں اٹھایا ہے. بعض مرتبہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ
بعض لوگ اس کو تحقیق شمار کرتے ہیں، حالانکہ کہیں یا میں نے دیکھا مرزا علی انجینئر کے بہت سارے فقہی مسائل میں بھی نا وہ کسی نہ کسی طرح سے بندہ کوشش کرتا ہے کہ روافظ کی حمایت، جیسے عقیدے میں روافظ کی حمایت کے لیے کوئی نہ کوئی نقطہ نکالتا ہے، ویسے ہی فقہی مسائل میں بھی روافظ کی حمایت کے لیے وہ ابھی میں نے اس کی کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں کہا کہ لوگ کہتے ہیں اجماع ہے تو کہاں اجماع ہے، دیکھو شیعوں نے تو اختلاف کیا ہے، تو شیعوں کے اختلاف کو دلیل بنا کر کے وہ کہہ رہا ہے دیکھو خصی کی جانور میں اجماع کہاں ہے، شیعوں نے تو اختلاف کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ اصل میں روافظ کی حمایت کا ہے، بس وہیں سے یہ نکلا ہے، ورنہ ہمارے یہاں تو میں نہیں جانتا ہوں کہ اس مسئلے کو کبھی کسی نے اٹھایا کہ خصی جانور کی قربانی ہی ممنوع ہے، نہیں ہوتی ہے، یہ شیعوں سے آیا ہے اہل سنت میں، اور یہ مرزا علی انجینئر کے واسطے سے ہی آیا ہے، ورنہ اہل سنت میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی نے بھی خصی جانور کو ایسا عیب شمار کیا کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ کیا مجھ کو دیکھنا پڑے گا اس پر اجماع کی نہیں اجماع ہے، لیکن فیما عالم میں یہ جانتا ہوں کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، ایسا اہل سنت میں کوئی بھی کوئی مسلک اس کا قائل نہیں، یہ اجماعی مسئلہ اہل سنت کے یہاں پر۔ سرفراز صاحب میرا اچھا یہ جو اجمالی چیزیں جو آپ نے جو کہا نا کہ خصی کرنا منع ہے، دیکھو میں اس سے پہلے بھی خصی کرنا منع ہونا اور خصی جانور کی قربانی ہونا دو الگ الگ چیزیں، آپ جو آثار پیش کر رہے ہیں جانور کو خصی کرنے کی ممانعت کے متعلق پیش کر رہے ہیں، تو اگر وہ ثابت بھی ہو جائے تو پھر اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ امت کے فقہا میں سے کون اس کا قائل ہے؟ آپ کو کسی کا علم ہے امت کے فقہا میں کہ آپ کو کسی کے بارے میں علم ہے کہ اس نے خصی جانور کا ایسا عیب مانا ہے خصی ہونا کہ اس کی وجہ سے قربانی نہ ہوتی ہو؟ نہیں، کسی کا علم ہے آپ کو کسی کے بارے؟ آپ ابن حجر فتح الباری کے اندر لے کر آئے اس چیز کو، اور امام ابن قدامہ المغنی کے اندر لے کر آئے، یہ ساری چیزیں تو صحیح ہے کہ جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات میرے علم کے اندر۔ اچھا دوسری بات یہ کہ جن صحیح حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو جو ہے وہ خصی کرنے سے منع فرمایا، تو جو لوگ، میرا کوشچن یہ تھا کہ فیض اللہ سنابلی صاحب سے کہ وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جو لوگ پھر ان جانور کو لے کے جن کو خصی کیا جاتا ہے اور قربانی کرتے ہیں، تو یہ تعاون بالبر والتقوی وتعاون بالاسم والعدوان کے اندر تو نہیں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، میرا کفایت اللہ سنابلی صاحب سے سوال ہے، کوشش کرے کہ ان کو پورا جواب دینے دیں۔ وہی جواب ہے جو شیخ سرفراز نے جواب دیا نا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی کرنے سے منع کیا ہے تو وہ خصی، وہ حکم اس پہ صادق نہیں آئے گا کہ خصی ہو گیا تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ آپ بتائیے کہ اس کو قربانی تو جانے دیجیے، قربانی کے علاوہ اس کو کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ یعنی خصی کرنے سے منع کیا تو قربانی چھوڑیے، کھا سکتے، کیوں کھا سکتے جب اللہ کے رسول نے خصی کرنے سے منع کیا؟ تو کیا خصی کرنے سے حرام ہو جائے گا؟ حلال جانور اس لیے کھا سکتے ہیں، نص موجود ہے۔ ہاں، تو جیسے حلال جانور ہے تو حلال جانور قربانی میں جیسے یعنی خصی کرنے سے اس کی حلت پر اثر نہیں پڑا، خصی کرنے سے اس کی حلت پر اثر نہیں پڑا، ایسے ہی قربانی کے لیے وہ ایلیجیبل ہے، اس پہ بھی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس پر وہ چیز اثر ڈالے گی، اس کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کیا ہے؟ دلیل میں اللہ کے رسول نے صرف 4 چیزوں کا ذکر کیا، اس خصی والے مسئلے کو ذکر نہیں کیا، اس لیے بائی ڈیفالٹ وہ سارے جو ہے جانور اس میں شامل ہوں گے، جس کے اندر کیسا بھی ہے وہ جو عیب نہ پایا جائے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ جی لیکن 4 کا عدد جو آپ نے بتایا کہ اس کے اندر حصار بندی تو نہیں کی گئی ہے نا، اس کے علاوہ بھی تو ہے نا، جو سنن نبی داؤد، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سنن نبی داؤد کی روایت جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی دیکھو وہ حسر کے لیے کہ حسر کے لیے نہیں ہے، آپ یہ چھوڑ دیں حسر کے، لیکن حسر کے لیے نہیں ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس خصی کو بھی کہیں پر کہا ہے کہ بھی ایسا عیب ہے جو قربانی کے لیے مانے ہیں، اس میں حسر ہے یا نہیں یہ چھوڑ دیں، ہم مان لیتے ہیں حسر نہیں ہے، حسر نہیں بھی ہے تو کیا کہیں خصی کو بھی ایسا کہا گیا ہے کہ وہ بھی عیب ہے جس سے قربانی کے لیے مانی ہو جائے گا؟ وہ اس میں بعض صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق کے اندر جو ہے نا، جو وہ خصی جانور کو خصی کرنا عیب شمار کیا کرتے تھے، لیکن عیب شمار کی، چلو وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی کہ اس کو عیب آپ شمار بھی کر لو، جن صحابہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عیب شمار کیا ہے، کیا ان صحابہ نے قربانی سے روکا اس کو؟ تو عیب شمار بھی کر لو آپ تو بھی وہ قربانی سے نہیں روک سکتے آپ اس کو، قربانی سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول سے حدیث چاہیے جس میں اللہ کے رسول نے اس عیب کو بھی بتایا ہو کہ یہ عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جانور کے اندر اگر ایسا جانور جسے ہم خرید بھی لیتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ خصی جانور کیونکہ وہ موٹا تازہ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر مطلب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قربانی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو نہیں بالکل قربانی ہو جائے گی، بلکہ میں کہتا ہوں کسی جانور کے چمڑے پہ ایسے کوئی دراڑ ہو، کوئی کٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی، آپ اس کی وجہ سے قربانی کا جانور ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کان کٹا ہے اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ گرچہ آپ اس کو عیب کہو لیکن یہ عیب ان عیوب میں نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا بلکہ کفایت بھائی
بلکہ اس مسئلے میں یعنی خسی کی بات جو چل رہی ہے اس کے مقابلے میں جس جانور کی خسی نہیں کی گئی ہو بعض اوقات میں ویسا جانور محل نقد ہو جاتا ہے، کیونکہ روایات میں جلالہ کو منع کیا گیا ہے. جو جانور جلالہ ہو، پیشاب پاخانہ جو ہے کھاتا پیتا ہو غلاظت، تو اس کو 3 دن تک باندھنا پڑے گا، یہ بات موجود ہے. تو یہ جو خسی کیا ہوا جانور نہیں ہے، اگر ایسا ہے کہ وہ پیشاب پیتا ہے، اور جس جانور کا خسی نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ جو بکروں میں ہوتے ہیں، تو اس میں پیشاب پینے کی عادت بہت دفعہ ہوتی ہے. اس لیے وہ چیز اگر کثرت سے ہے تو بہرحال وہ مسئلہ بن جائے گا، یعنی محل نظر چیز ہے، یعنی حرام نہیں ہے. لیکن اس کے مقابلے میں پھر جو عیب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ خسی کرنا عیب ہو گیا، تو وہ پیشاب اگر مستقل پیتا ہے، مستقل وہ جانور اپنا پیشاب پیتا ہے، تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو اگر آپ یہ موازنہ بھی کریں گے تو خسی کیا ہوا جانور خسی نہ کیے ہوئے کے مقابلے میں بہتر ہے. حالانکہ دونوں درست ہے. چلے میرے خیال سے تو ہو گیا ہے نا جی، مین سوال کا جواب ہو گیا. صحیح بات ہے نا؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا زید صاحب، بہت بہت شکریہ.